یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. میرے بھائیو، سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی. اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر. ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود. انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے، جو مرفوع روایت ہے. اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے. البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود، اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی. اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے، یعنی مجھے بنیاد بنا کر، دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے. یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم، اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں. اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے، اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر یہ شام کے اندر نصیریہ فرقہ پایا جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں. تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی. اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے. لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے
ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ اور یہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے، اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کی وجہ سے، جو اب کافی حد تک FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا، وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا، اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے، شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے رہے، حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی۔ اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی، بنو عباس کی، ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے، اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ۔ یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے، لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے۔ اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی۔ ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی۔ تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے۔ اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے۔ چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی، حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی اہل سنت میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ باقی جو فقہی بنیاد پہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وہ تو ہیں، لیکن بہرحال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوں، مالکی کہتے ہوں، حنفی کہتے ہوں پوری دنیا میں۔ تو بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے۔ اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے۔
اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے، یہ ماننے والی بات ہے، اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے۔ یعنی اگر آپ بریلویوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے جی عشق رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، بھلے ہم شرک بھی کرتے رہیں۔ اس طریقے سے دیوبند کہیں گے کہ جی نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کی برکت سے ہی تو اسلام دنیا میں پھیلا، جب ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں تو باقی ساری چیز تو ثانوی ہیں۔ اور اہل حدیث نے کہا کہ بھائی جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے، جب توحید ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اہل تشیع نے کہا کہ محمد اور آل محمد کے بعد تو کوئی چیز نہیں جن کے گھر سے یہ سارا دین بٹا، تو دین کی بنیادیں وہاں پر ہیں، جب ان کی محبت ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہوئی، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اور پھر یہ اس لیول کے اوپر دشمنی بڑی ہے، سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر، کہ سنیوں نے یہ طے کر لیا کہ خواہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آئے ہم نے نہیں ماننی، اگر وہ اہل تشیع کو سپورٹ کرتی ہے، اور اہل تشیع نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہمارے اصول محدثین کے اوپر جو روایتیں درست ہیں، اگر وہ کسی اعتبار سے سنیوں کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اہل سنت پلیٹ فارم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں 85% اہل سنت ہے، اور زیادہ تر تو میں اہل سنت کے حوالے سے ہی روایتیں پیش کرتا ہوں، باقی جو قرآن ہے ظاہر ہے وہ تو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو اس بڑے لیول کی خرابی آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر سنت چیزوں کو بھی نہ صرف گمراہی بنا کر پیش کیا بلکہ جہنمیوں کی علامت بتا دیا۔ سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے، کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں۔ اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات اپنی دی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے پس پشت ڈال دی، اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا کے پیش کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہے، یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتا ہے، خدا تو سب کا ایک ہے۔ کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسماء بنت ابی بکر نے ایک کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا، کسروانی یعنی پرشین امپائر کا، وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ جو صحیح تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک، جبہ مبارک، کالا جبہ تھا جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے، حدیث قصا جسے کہا جاتا ہے، جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے، مشہور حدیث،
اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑھی ہوئی تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نعتیں لکھی جاتی ہیں کالی کملی والے. تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو جہنمیوں کا لباس نہیں ہے؟ نعتوں میں نہیں خیال آیا؟ تو یہ تو مسلم شریف میں تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر حسین ابن علی آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام آئے. ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی. اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا، آپ بھی تو اہل البیت میں ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے تحت. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول والے اہل البیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا، جن کو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ پنج تن پاک کہاں سے آ گیا؟ عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. اگر حق چار یار کی چے کی 3 نقطے ہوتے ہیں عربی کے اندر، حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے، تو پنج تن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظاہر ہے یہ ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں، لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہیں پنج تن پاک بھی اور حق چار یار بھی. تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، جبہ بھی ہو گیا یعنی کرتا بھی، چادر بھی ہو گئی، پیچھے پگڑی بچی. تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی. یعنی آپ علیہ السلام کا کرتا جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی، اور غلاف کعبہ کالا. اور پھر وہ مشہور حدیث جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے، جس کے نام کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے، جہادی تنظیموں نے کھڑا کیا ہوا ہے. مسند احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا علیہ السلام. تو وہاں پہ بھی کالے جھنڈے کا ذکر ہے. تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا، آپ کا کرتا مبارک بھی، جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی. اب مجھے بتائیں کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہ کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے. اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہتے؟ یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے. میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کیا ہے. اور یہ آج کے علماء نے نہیں، صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے. اسی لیے پھر میں نے اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں ان کے بزرگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی تھیں اتنے بڑے لیول کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بزرگوں اور ان کے کٹر فالوورز کے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
ناظرین و حضرات، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسے اسلامک اسکالر ہیں جو بات کو بہت باریکی میں انسان کو سمجھاتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔